بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین وقار و ناظرین ذی احتشام، مہتاب اظہر بن حاجی راجپوت کا ایک اور کلپ نظر سے گزرا. عنوان اس نے دیا کہ پیر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کیوں نہیں مناتے. تھمبنیل پر اس نے اپنی فوٹو لگائی، متصل محسن اہل سنت امیر اہل سنت میری مراد مولانا الیاس قادری صاحب دامت اللہ علینا، ان کی تصویر لگائی. ان کے متصل تصویر لگائی محافظ عقائد اہل سنت روافض اور خوارج کے لیے شمشیر بے نیام میری مراد حضرت علامہ مولانا پیر سید مزمل عمر کاظمی شاہ صاحب دامت اللہ علینا. ان کے متصل اس نے تصویر لگائی درویش اہل سنت تصوف کے میدان کے اہل سنت کے عظیم عالم اور خطیب میری مراد حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب دامت اللہ علینا. ان کے متصل دیوبندی مکتبہ فکر کے دو علماء کی تصویریں لگائی. گفتگو کا آغاز کر رہا ہے، کہہ رہا ہے ہمارے معاشرے میں بعض لوگ بڑے چوزی مزاج ہوتے ہیں. میں اس ککڑی مزاج سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو تم نے انتہائی ستھری بدتمیزی کی ہے سید امیر اہل سنت کے تعلق سے، سید مزمل عمر کاظمی شاہ صاحب کے تعلق سے، ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب کے تعلق سے، ان حضرات کا قصور کیا ہے؟ پھر تم نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے عقائد و نظریات کے مطابق شخصیات کا انتخاب کر لیتے ہیں، جہاں جو عقیدہ ان کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے یہ اس کو اپنا رہبر اور رہنما مان لیتے ہیں. پلڑا لے کر بیٹھنے والے یہ لوگ ہر وقت صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کے درمیان موازنہ کرتے رہتے ہیں اور لوگوں میں فتنہ پیدا کرتے رہتے ہیں. میں اس ککڑی مزاج انسان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان حضرات کا قصور کیا ہے؟ دفاع صحابہ کرنا ان کا قصور ہے کہ یہ حضرات دفاع صحابہ پر بیانات کرتے ہیں، اجتماعات کرتے ہیں، ان کے ذکر کی باقاعدہ مجالس کے اہتمام کرتے اور کرواتے ہیں، یہ ان کا قصور ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو چند صحابہ کرام علیہم الرضوان، چند صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے زبان درازی کرتا ہے، بکواس بازی کرتا ہے، طوفان بدتمیزی برپا کر دیتا ہے. یہ لوگ ان صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے ہیں، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تعلق سے وہ طبقہ اور اس کے علاقہ بڑی زبان درازی کرتے ہیں، بھونکتے ہیں کتوں کی طرح. یہ حضرات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا عرس مناتے ہیں، ان کے ذکر کی محافل کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں. آپ بتائیں آپ نے کبھی وہ طبقہ جو صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، معاذ اللہ، طبقہ جو صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرتے ہیں، افتراء پردازیاں کرتے ہیں ان پر، آپ نے ان کے تعلق سے آج تک کوئی کلپ بنایا ہو، فیس بک، یوٹیوب یا کسی سائٹ پر اپلوڈ کیا ہو؟ وہ آپ کا اندازہ نا خدا کا واسطہ 14 صدیوں میں دکھا دو. بھائی 14 صدیاں چھوڑیں، مجھے اب 14 سالوں میں دکھا دیں، 14 ماہ میں دکھا دیں. آپ نے ان کی مذمت میں کوئی کلپ بیان کیا ہو، کوئی کلپ ریکارڈ کیا ہوا نہیں کیا ہوگا، اور یقیناً آپ کر بھی نہیں سکتے، آپ ان کے تعلق سے کلپ بنا بھی نہیں سکتے، جو کہ آپ کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے. خیر، اللہ رازق اور خالق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، ہمارا کوئی خالق رازق کوئی روافظ کے اعلیٰ کار نہیں ہے. ہمیں اپنی آخرت پیاری ہے. آپ نے کہا کہ پیر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس نہیں مناتے، کیوں نہیں مناتے؟ کہا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں کہ عمار کی جنت مشتاق ہے، آپ کے والد اسلام کے شہید ہیں، آپ کے والد اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں. تو بھائی ان فضائل کا منکر کون ہے؟ آپ مجھے دکھا دیں ان فضائل کا کوئی منکر ہے؟ پنجابی میں کہتے ہیں جتنے کوبو ہوئے نا 60 اوتھے ماری جاندی ہے، جڑی بیماری ہوئے علاج اودا کیتا جاندہ ہے، جو پیڑ ہو نا انجیکشن اس کا لگایا جاتا ہے. یہ نہیں آپ کا دماغ خراب ہے اور علاج آپ کے پیٹ کا چل رہا ہو، آپ کے بازو میں مسئلہ ہے اور علاج آپ کی ٹانگوں کا چل رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے. ہاں رہی بات حضرت عمار بن یاسر کی، تو ان کی شان اقدس میں اگر کوئی گستاخی کرے گا، توہین کرے گا، ایسی کی تیسی کر دیں گے، جہاں سے نکلا وہیں گھسیڑ دیں گے. بات نہیں ہے، ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں، فقط حیا نہیں کرتے، ادب اور ان کا دفاع کرتے ہیں، کرنا جانتے ہیں. الحمدللہ تا دم آخر کرتے رہیں گے. یہ ہمارا ایمان، عقیدہ، ہماری مصروفیت، ہماری مشغولیت ہے. مجھے ایک بڑا تعجب ہوا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نام منائے جانے پر آپ کو بڑا ملال ہوا، اور سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام منائے جانے پر آپ کو رنج نہیں ہے، اس سے فاروق اعظم کے نام منائے جانے پر آپ کو درد نہیں ہے، اس سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام منائے جانے پر آپ کو دکھ نہیں ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کتنی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے، لیکن امام حسن مجتبیٰ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، ان کا یوم نہیں منایا جاتا، ان کے جلسے نظر نہیں آتے، ان کے ذکر کی محافل مجالس نظر نہیں آتی. آپ ڈائریکٹ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے نام منائے جانے پر بڑے نالاں ہیں، آپ کو بڑی پیڑ ہے. حقیقت یہ پیڑ کچھ اور ہے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. پھر آپ نے کہا مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ ان کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. آپ نے کہا ہم نہیں کہتے کہ اس گروہ کے تعلق سے تفصیلی ویڈیوز بنائیں، بتائیں وہ گروہ کون سا تھا. ہم کہتے ہیں بنائیں آپ ویڈیو اس باغی گروہ کا، بتائیں، لیکن ایمانداری کے ساتھ، اس میں مکاری نہیں کرنی، ایمانداری کے ساتھ معتبر مستند روایات سے بتائیں کہ وہ گروہ کون سا تھا، تاکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو عظمت اجاگر ہو، ان کی ذات پر جو کتے بھونکتے ہیں ان کا بھونکنا بند ہو سکے. لیکن
چونکہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی تعلق سے ان کا دفاع نہ ہو جائے، اس لیے آپ باغی گروہ کے تعلق سے نہ تو گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور کرے اس کو پسند کرتے ہیں۔ در حقیقت آپ کو مسئلہ عرس عمار کا نہیں ہے، حقیقت حال ہے، 100% یہ حقیقت ہے۔ اگر حقیقت سے مختلف ہو معاملہ تو آپ جوابی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کریں گے نہیں، کیونکہ حقیقت ہی ہے۔ آپ کو مسئلہ عرس عمار کے نہ منائے جانے کا نہیں ہے، آپ کو مسئلہ عرس معاویہ کے منائے جانے کا ہے۔ صحیح ہو گیا؟ یہ عرس معاویہ رضی اللہ عنہ کی بنیاد بھی آپ نے رکھی ہے، آپ وجہ بنے اس کی۔ آپ نے حدیث عمار کی غلط تشریح بیان کرتے ہوئے، آپ کے اس شیخ نے، آپ کے قائد اور لیڈر نے حدیث عمار کی غلط تشریح بیان کرتے ہوئے کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کف لسان ہے۔ او بھائی، کسی محدث نے کف لسان مشاجرات صحابہ میں تو مانتے ہیں، مشاجرات صحابہ میں کف لسان کا حکم دیا ہے، فضائل صحابہ بیان کرنے میں کس نے کف لسان کا حکم دیا ہے سوائے آپ کے اس کینیڈین شیخ کے؟ خدا کا واسطہ 14 صدیوں میں مجھے دکھا دو، 14 صدیاں چھوڑیں، 14 ماہ 14 سالوں میں تو دکھائیں نا، نہیں دکھا سکتے چونکہ ہے نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو محب اہل بیت ثابت کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو محب اہل بیت بتاتے ہیں، لیکن یہ بھی آپ کا ذوم ہے، یہ آپ کا وہم ہے۔ اگر آپ محب اہل بیت ہوتے، رتی برابر بھی اہل بیت کی محبت آپ کے دل میں ہوتی، تو آپ کبھی جانے انجانے میں موسوی کاظمی سید زادے، میری مراد محافظ عقائد اہل سنت حضرت سید مزمل عمر کاظمی شاہ صاحب موسوی کاظمی سید ہیں، چوزی مزاج ہونے کی نسبت ان کی طرف نہ کرتے، پھر ہر وقت پلڑا لے کر صحابہ اور اہل بیت کے درمیان موازنہ کرنے والے لوگ ایسے الفاظ کی نسبت جو ان کی طرف نہ کرتے، یہ بدگمانی ویسے جائز نہیں۔ آپ کو شرم نہیں ہے ایسی بات کرتے ہوئے؟ آپ نے ایسی شخصیت امیر اہل سنت، محسن اہل سنت کہ بلا مبالغہ سینکڑوں سید اپنا بیت کے واسطے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دے چکے ہیں، ان ایسی شخصیت کے بارے میں تم لوگ ایسی باتیں کرتے ہو جو شخصیت کہے کہ میرے دل کے اگر ٹکڑے کر دیے جائیں، ہر ٹکڑے سے، ہر خون کے قطرے سے یا علی کی صدائیں آئیں گی۔ آپ ایسے شخص کے تعلق سے زبان درازی کر رہے ہیں۔ پھر آگے درویش اہل سنت ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب جو مطلب اس قدر درویش بندہ ہے، وہ تو اس چیز کا بھی قائل نہیں ہے کہ آج کے کسی مومن کی دل آزاری کی جائے، آج کے کسی مومن کی توہین اور تضحیق کی جائے، چاہے جائے کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان وہ بندہ موازنے کرنے کا ذہن رکھتا ہو، نظریہ یا اس کا کوئی اس طرح کا مائنڈ ہو، سمجھ سے باہر بات۔ ہمیں 1000 بار خوشی ہوتی ہے اگر آپ درد کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ عرس عمار بن یاسر کا اہتمام ہونا چاہیے، موازنہ آپ خود کر رہے ہیں اور الزام دوسروں کو تھوپ رہے ہیں۔ آپ نے خود کیا ان کا عرس منایا جاتا ہے، ان کا عرس نہیں منایا جاتا، موازنہ آپ خود کر رہے ہیں۔ بات وہی ہے، پیڑاں اور تے پھکیاں اور والا معاملہ ہے آپ کا۔ آپ کو اگر عرس عمار بن یاسر کا درد ہے تو آپ بتائیں آپ نے کتنے سال حضرت عمار بن یاسر کا عرس منایا ہے؟ اس سال ہی بتاتے اپنی کتنی محافل مجالس اور کتنی جو ہے نا وہ ذکر کی مجالس کا اہتمام کیا ہے۔ اگر آپ کو درد ہے، آپ کا کسی کا ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اہل بیت کے ساتھ نہ صحابہ کے ساتھ آپ کا کسی کا ساتھ تعلق نہیں ہے، آپ نے بس ہوائی فائرنگ کمرے میں بیٹھ کے ہی کرنی ہے۔ لیکن بات وہی ہے، جتنے کوبو ہے نا ساٹو تھے ماری جاتی ہے، صحیح ہے۔ باقی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا عرس آئے گا، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ منائیں گے، چونکہ کتے ان پر بھونکتے ہیں اور کتوں کے آگے پالتو کتے ہیں وہ بھی بھونکتے ہیں، اللہ کرے ان کو ہدایت آ جائے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پر سال سال بڑھ چڑھ کر عرس معاویہ منائیں گے۔ آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھے، آپ کو موشن ہو جائیں یا آپ بھاڑ میں جائیں، آپ کا بیڑا غرق ہو جائے، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ ہم عرس امیر معاویہ ڈنکے کی چوٹ پہ منائیں گے۔ ہر صحابی ہمارے سر کا تاج ہے، ہر صحابی کے قدموں کی دھول ہماری آنکھ کا سرما ہے، صحیح ہے۔ باقی رہی بات ان حضرات پر آپ نے کلام کیا، بیتو کا کلام کیا، تو میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ سستی شہرت کا اگر شوق ہے نا، تو اگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے تو اسے باہر لانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کی ذات میں کچھ ایسا جو کمال ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ شہرت پا سکیں تو اس کو ظاہر کریں، نہ کہ ان ایسے حضرات کے جو محسنین اہل سنت ہیں ان پر زبان درازیاں کر کے، بکواس بازیاں کر کے، تہمتیں باندھ کر آپ شہرت حاصل کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ خدا کے لیے علماء حقہ کے تعلق سے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ ہاں علماء سو ہیں، ان کے تعلق سے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو ذوق ہے تنقید کا، تو بیتو کی تنقید کا، تو علماء سو ہیں جو ان پر کریں، لاکھ بار کریں، ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن علماء حقہ جو محسنین اہل سنت ہیں ان کے تعلق سے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ آپ ایسی حرکات و سکنات سے باز رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ایمان پہ سلامتی عطا فرمائے، جمیع امت مسلمہ کو ایمان پہ استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی بے راہ روی کے شکار لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔